ہم نبی کے سب سے زیادہ چاہنے والے ہیں، ہم نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے آج جمعہ کا دن ہے، ان میں سے کتنے لوگ جلوس نکالنے کے بعد جمعہ پڑھیں گے؟ اگر ان سے پوچھا جائے کون فجر کی نماز پڑھ کر کے جلوس میں گیا ہے، اللہ کی قسم ان کی اکثریت نہ انہوں نے فجر کی نماز پڑھی ہوگی، ان کی اکثریت یا بہت سارے لوگ ان میں سے ایسے ہوں گے جو نہ تو جمعہ کا پتہ ہے۔ کیوں؟ باور یہ کرایا گیا ہے، بتلایا یہ گیا ہے، تعلیم یہ دی گئی ہے، عید میلاد کی فضیلت اتنی بتلائی گئی ہے کہ انسان سمجھتا ہے محبت کے نام پر انسان نے یہ کام کر لیا، اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ محبت کے نام پر، عشق کے نام پر، جلوس کے نام پر، عید میلاد کے نام پر یہ سب خرافاتیں کر لیا، ریلیوں میں نکل گیا، جلوس میں نکل گیا، مظاہرات میں نکل گیا، یاترائیں کر لی، گھروں سے نکل کر کے ایک دن دھوپ میں محبت کے نام پر، عشق کے نام پر جھوم لیا، کچھ نعتیں پڑھ لی، تو وہ سمجھتا ہے کہ بس اب میرا بیڑا پار ہو گیا، اور نبی کا جو اصل مقصد تھا اس سے وہ ہٹ جاتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے سچی محبت کرتے ہو تو میری بات مانو، میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو۔ لیکن جب اہل بدعت یا میلادیوں یا بدعتیوں جو قرآن سے نہ کوئی ان کو واسطہ ہے، نہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی واسطہ ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث یا سیرت سے یا آپ کے طریقے سے کوئی واسطہ ہے، جب اس طریقے سے خمار چڑھتا ہے ذہن کے اوپر بدعت کرنے کا، خرافات کرنے کا، تو پھر وہ اندھ بھکتی کے اندر یا جہالت کے اندر یا کسی کو چڑھانے کے لیے یا اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے یا اپنا اسٹینڈ برقرار رکھنے کے لیے وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ جس سے شیطان بھی شرما جائے اور جس سے نبی نے سختی کے ساتھ امت کو منع فرمایا ہے۔ عید میلاد النبی کے تعلق سے پچھلے 2-3 خطبوں سے آپ لوگوں کے درمیان میں یہ ساری کی ساری باتیں بہت ساری باتیں آ چکی ہیں۔ انشاءاللہ آج اس ٹاپک کو چند باتوں کے ساتھ میں ختم کیا جائے گا۔ 12 ربیع الاول کا دن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، اور مسلمانوں میں جب سے بدعتیں، خرافاتیں، غلط کام، سنت کے مطابق کام جب وہ نہیں کرنے لگے اور اس کے مقابلے میں بدعتوں نے اپنی جگہ پکڑ لی، خرافاتوں نے، غلط کاموں نے اپنی جگہ پکڑ لی، تو پھر مسلمان سیدھے راستے سے بھٹک گئے، اس راستے سے جس پر اللہ کے نبی خود چلے، صحابہ کرام خود چلے، ان کے بعد میں جو 3 بہترین صدیاں تھیں اس زمانے کی جن کی گارنٹی، اور آپ نے کہا کہ یہ سب سے بہترین لوگ ہیں، خود اللہ کے نبی نے لی، انہوں نے یہ سارے کام نہیں کیے تھے۔ بعد میں شیطان نے آ کر کے بعد میں شیطان نے آ کر کے ان کو کیا کر دیا؟ گمراہ کر دیا۔ جلوس نکالنا، جلوس ہندوستان میں سب سے پہلے لاہور کے اندر جب انڈیا اور پاکستان ایک تھا اس وقت یہ جلوس نکالا گیا۔ سب سے پہلے ہندوستان کے اندر جب انڈیا اور پاکستان ایک تھا اور انگریزوں کی حکومت تھی تو لاہور میں سب سے پہلا جلوس نکالا گیا ہندوستان کے اندر جب انڈیا اور پاکستان ایک تھا۔ تقریباً 1930 کے بعد کی یہ بات ہے۔ کرسچن لوگ، انگریزوں کی حکومت تھی، اکثر لوگ کرسچن تھے، عیسائی تھے، تو وہ لوگ 25 دسمبر کا جلوس نکالتے تھے، 25 دسمبر کا وہ لوگ جلوس نکالتے تھے۔ تو ان کی دیکھا دیکھی بہت سارے ہمارے نوجوانوں کے اندر جو کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں یا جن کے پاس میں سیاسی پاور ہوتا ہے، جب یہ لوگ کوئی چیز شروع کرتے ہیں تو پھر علماء کرام اس کی نکیر نہیں کرتے ہیں، ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ بات بیان نہیں کر سکتے، فتنے کے ڈر سے ہو سکتا ہے بات بیان نہ کی ہو، یا اور کوئی مسئلہ ہو جس کی وجہ سے باتیں بیان نہ کی گئی ہوں، ہے نا؟ تو اس وقت کے علماء کی خاموشی اور اس وقت جس آدمی نے اس کو سب سے پہلے ہوا دی اس کے لیے باقاعدہ شریعت سے، گورنمنٹ سے
انگلش گورنمنٹ سے، انگریز گورنمنٹ سے باقاعدہ اجازت طلب کی گئی، اور سب سے پہلے لاہور کے اندر جب انڈیا اور پاکستان ایک تھا اس وقت میں، ہندوستان کے اندر سب سے پہلے اس جلوس کی شروعات کی گئی۔ اس سے پہلے ہندوستان نے کبھی اس طرح کا کوئی جلوس نہیں دیکھا تھا، اور دن بدن اس کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد ہونے لگی۔ اس جلوس کے نام پر باقاعدہ چندے کیے جانے لگے، اور پیٹ پرست لوگ، حرام خوری پر جو لوگ اپنا اس کو مشغلہ بنائے ہوئے ہیں، اپنا پروفیشن بنائے ہوئے ہیں کہ لوگوں کے چندوں سے اپنے پیٹ کو بھرنا ہے، اس طرح کے لوگ لوگوں سے اکٹھا ہو کر کے باقاعدہ گھوم کر کے گھروں میں جا کر کے اس چندے کو لوگ اکٹھا کرنے لگے۔ اسی طریقے سے علماء سو یہ اپنی مسجدوں کے اندر، اپنی تقریروں کے اندر ان جلسوں کی، ان جلوس کی، ان ریلیوں کی، ان یاتراؤں کی فضیلتیں بیان کرنے لگے۔ پھر دھیرے دھیرے شروع میں یہ اتنے عروج کے اوپر نہیں تھا جو آج ہمارے سامنے اپنی اس شکل کے اندر ہے۔ شروع میں اس طرح کا نہیں تھا۔ شروع میں لوگ جاتے تھے، گاڑیاں ہوتی تھی کچھ، اور کچھ بندے کچھ نعت پڑھ لیے، کچھ اسی طریقے سے کچھ ذکر خیر ہو جاتا تھا۔ شروع کے اندر یہی معاملات تھے، لیکن دن بدن اس کے اندر ترقیاں ہونے لگی، اور آج آپ نے خود دیکھا ہوگا جو لوگ اس تعلق سے دلچسپی رکھتے ہیں، اور جو لوگ ان معاملات کو اچھی طریقے سے جانتے پہچانتے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں بھی اس طرح کے جلوس گاڑیوں میں، گھوڑوں میں، عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، نوجوان سارے کے سارے جھنڈیاں لے کر کے باقاعدہ لائٹنگ محلوں کو، گلیوں کو سجا کر کے، اور جس طریقے سے غیر لوگ اپنی شادیوں میں، یا اسی طریقے سے مسلمان نہ سمجھ مسلمان اپنی شادیوں میں اپنے گھروں کو، اپنے گلیوں کو سجاتے ہیں، اسی طریقے سے یہ دن بدن اس کے اندر نئی چیزیں، نئی خرافاتیں، وہ نئی چیزیں جس کا دین سے دور سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ پھر لوگ اس کو بارہ وفات کہا کرتے تھے، لیکن چالاکیوں سے، مکاریوں سے، اور اسی طریقے سے شیطانی عقل اور سوچ جب انسان کے اوپر غالب آ جاتی ہے، جب شیطان اس کے اوپر سوار ہو جاتا ہے، تو پھر وہ دن بدن نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے تاکہ لوگوں کے دھیان کو بھٹکایا جا سکے۔ جب لوگوں کو لگا کہ یہ تو بارہ وفات ہے، اور لوگوں کے ذہن میں یہ عقیدہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اور وہ دن 12 ربیع الاول کا دن، جیسا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کے دن اس دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کی وفات ہوئی 12 ربیع الاول کے دن۔ اور یہ وہ دن تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ ایک صحابی کہتے ہیں سب سے بہترین دن وہ تھا جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے۔ ہم لوگوں کے لیے سب سے خوشی کا دن وہ تھا، ہجرت کا دن، جب آپ مکہ سے مدینہ چل کر کے آئے تھے۔ اور ہمارے لیے سب سے کالا دن، سب سے یعنی یہ سمجھ لیں کہ سب سے برا دن ہم لوگوں کے لیے، مدینہ والوں کے لیے، کہ ہم لوگ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے، یہ 12 ربیع الاول کا دن تھا جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال سوموار کے دن 12 ربیع الاول کو ظہر کے وقت میں، ظہر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے تھے۔ جب گئے صحابہ کرام یقین نہیں کر پا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اوپر صحابہ کرام کو یقین نہیں ہو رہا ہے۔ ایک حضرت عمر جیسا آدمی رضی اللہ عنہ یقین نہیں کر پا رہا ہے، تلوار نکال لیے، آپس کے اندر صحابہ کرام بات کر رہے ہیں ایک دوسرے سے، کیا اللہ کے نبی چلے گئے؟ کیا اللہ کے نبی ہم لوگوں کو چھوڑ کے چلے گئے؟ لوگوں کی عقلیں ٹھکانے نہیں ہیں، لوگوں کی ہوش و حواس ختم ہو گئے ہیں۔ ایسے ماحول میں عمر کو غصہ آ جاتا اور کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اتنا غصہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں، اتنا غصہ ہے۔ کہتے ہیں عمر، ابو بکر آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو چوما، آپ حضرت عائشہ کے کمرے میں تھے،
اللہ کے نبی آپ کی پیشانی کو چوما اور کہا طبت حیا و میتا، اے اللہ کے نبی آپ جب زندہ تھے تب بھی آپ پاکیزہ تھے، آپ اچھے تھے، ومیتا اور آپ جب اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا ہے تب بھی آپ پاکیزہ ہیں، تب بھی آپ پاک اور صاف ہیں، اور اللہ نے ساری جتنی بھی پریشانیاں تھیں ان سب سے آپ کو چھٹکارا دے دیا، آپ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی بہت اچھے ہیں۔ پھر ایک آیت پڑھی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور قرآن کی یہ آیت پڑھی افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر یہ چلے جائیں یا ان کو شہید کر دیا جائے میدان جنگ کے اندر تو کیا تم اپنے دین سے پلٹ جاؤ گے؟ انک میت وانہم میتون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے ہیں جس طریقے سے پہلے کے لوگ چلے گئے، کل من علیہا فان، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی بقا اور ہمیشگی نہیں ہے، جو بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے وہ اس دنیا سے جائے گا۔ 63 سال کی زندگی گزار کر کے 40 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبی بنایا گیا، 13 سال تک آپ مکہ میں رہے نبی بنائے جانے کے بعد، 10 سال آپ مدینہ میں رہے نبی بنائے جانے کے بعد، کل 63 سال کی زندگی گزار کر کے 12 ربیع الاول کے دن، سوموار کے دن ظہر سے پہلے آپ اپنے نبی آپ اپنے رب سے جا ملے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ صحابی کہتے ہیں یہ وہ دن تھا جو میرے زندگی میں، ہماری زندگی میں سب سے کالا دن تھا۔ حضرت ابو بکر نے جب یہ خطبہ دیا مسجد نبوی میں آ کر کے اور یہ آیتیں پڑھی، صحابہ کرام یہ آیتیں ایک دوسرے کو سنانے لگے تاکہ دلاسا مل سکے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، جتنے صحابہ کرام تھے، اس کے علاوہ جو آپ کے ساتھی تھے، آپ کے گھر کے لوگ تھے، سارے لوگوں کے منہ کے اوپر یہی آیتیں تھیں، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ آیتیں آج ہی نازل ہوئی، حالانکہ قرآن میں یہ پہلے نازل ہو چکی ہیں، اللہ تعالیٰ نے 23 سال کی زندگی میں ان آیتوں کو نازل کر دیا تھا، لیکن ایسا محسوس ہو رہا تھا اس وقت کے ماحول کے اعتبار سے ہر آدمی یہی آیتیں ایک دوسرے کو تلاوت کر رہا تھا اور دلاسا دے رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کے بندوں، یہ عید میلاد النبی کیوں منایا جاتا ہے؟ یقیناً یہ محبت کا اظہار ہے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو لوگ بھائی بناتے ہیں وہ یقیناً محبت کے نام پر یہ سب کام کرتے ہیں، لیکن محبت کا معیار کیا ہے؟ اللہ کے بندوں، ہم اور آپ اپنی طرف سے محبت کے نام پر ایسی چیزیں دین میں ایجاد نہیں کر سکتے جن کا واسطہ دین سے نہیں تھا، ایسی چیزیں محبت کے نام پر ہم اپنی طرف سے نہیں داخل کر سکتے جو اللہ کے نبی نے نہیں کی، جو صحابہ کرام نے نہیں کی، جو بہترین، جو اس امت کے سب سے بہترین لوگ تھے انہوں نے نہیں کیا، تو ہم اپنی طرف سے یہ سب چیزیں داخل نہیں کر سکتے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ شروع کی 3 صدیوں میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، کسی بھی حدیث کی کتاب میں آپ کو کوئی وجود نہیں ملے گا اس چیز کا، نہ قرآن میں اس چیز کا کوئی وجود ملے گا۔ 3 صدیوں کے بعد میں 4تھی صدی ہجری کے آخر میں یا 3ری صدی ہجری کے آخر میں 300 سال گزر گئے، اس کے بعد میں 4تھی صدی ہجری کے شروع میں یہ ساری کی ساری بدعتیں اور خرافات اس امت کے اندر وجود میں آئیں، جب عالم اسلام کے اوپر عبیدی فاطمی شیعوں کی حکومت تھی، تب مصر کے اندر، اس کے بعد عراق کے اندر یہ ساری بدعتیں وجود میں آئیں، اور پھر مسلمانوں کے اندر دن بدن شیطان اپنا کام کیے جا رہا ہے، ہر دن اس کے اوپر اشعار بنائے جا رہے ہیں، ہر دن اس کے اوپر جو نہیں بناتے ہیں ان کو تانا دیا جا رہا ہے، ان کو کوسا جا رہا ہے، ان کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، ان کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ نبی کے یہ سب سے بڑے دشمن ہیں، اپنے آپ کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ ہم نبی کے سب سے زیادہ چاہنے والے ہیں، ہم نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے آج جمعہ کا دن ہے، ان میں سے کتنے لوگ جلوس نکالنے کے بعد جمعہ پڑھیں گے؟ اگر ان سے پوچھا جائے کون فجر کی نماز پڑھ کر کے جلوس میں گیا ہے، اللہ کی قسم ان کی اکثریت نہ انہوں نے فجر کی نماز پڑھی ہوگی، ان کی اکثریت یا بہت سارے لوگ ان میں سے ایسے ہوں گے جو نہ تو جمعہ کا پتہ ہے، کیوں؟
باور یہ کرایا گیا ہے، بتلایا یہ گیا ہے، تعلیم یہ دی گئی ہے، عید میلاد کی فضیلت اتنی بتلائی گئی ہے کہ انسان سمجھتا ہے محبت کے نام پر انسان نے یہ کام کر لیا، اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ محبت کے نام پر، عشق کے نام پر، جلوس کے نام پر، عید میلاد کے نام پر یہ سب خرافاتیں کر لیا، ریلیوں میں نکل گیا، جلوس میں نکل گیا، مظاہرات میں نکل گیا، یاترائیں کر لی، گھروں سے نکل کر کے ایک دن دھوپ میں محبت کے نام پر، عشق کے نام پر جھوم لیا، کچھ نعتیں پڑھ لی، تو وہ سمجھتا ہے کہ بس اب میرا بیڑا پار ہو گیا، اور نبی کا جو اصل مقصد تھا اس سے وہ ہٹ جاتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے سچی محبت کرتے ہو تو میری بات مانو، میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو، میرے نقش قدم پر چلو۔ اور آج جب کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سوموار کے دن روزہ رکھتے تھے، آپ سے پوچھا گیا کہ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا اس دن میں پیدا ہوا ہوں، اس دن مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، رسول بنایا ہے، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ لیکن لوگ جمعہ کے دن 12 ربیع الاول کے نام پر سوموار کا روزہ نہیں رکھیں گے، لیکن 12 ربیع الاول کا روزہ رکھیں گے، اور اس دن اگر جمعہ بھی پڑ جائے تو وہ بھی روزہ رکھیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کو خاص کر کے، صحیح مسلم کی روایت ہے یہ، جمعہ کے دن کو خاص کر کے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، خاص اسپیشل طور پر آپ جمعہ کا روزہ رکھیں، اس سے منع کیا گیا ہے۔ عید کے دن اسپیشل طور پر آپ جمعہ کا روزہ رکھیں، عید کے دن اسپیشل طور پر، عیدین کے دن، بقرعید کے دن، عید الفطر کے دن آپ روزہ رکھیں، اس سے سختی کے ساتھ اسلام نے منع کیا ہے، سختی کے ساتھ اسلام نے منع کیا ہے۔ لیکن جب اہل بدعت یا میلادیوں یا بدعتیوں جو قرآن سے نہ کوئی ان کو واسطہ ہے، نہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی واسطہ ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث یا سیرت سے یا آپ کے طریقے سے کوئی واسطہ ہے، جب اس طریقے سے خمار چڑھتا ہے ذہن کے اوپر بدعت کرنے کا، خرافات کرنے کا، تو پھر وہ اندھ بھکتی کے اندر یا جہالت کے اندر یا کسی کو چڑھانے کے لیے یا اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے یا اپنا اسٹینڈ برقرار رکھنے کے لیے وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ جس سے شیطان بھی شرما جائے اور جس سے نبی نے سختی کے ساتھ امت کو منع فرمایا ہے۔ دیکھنا آپ لوگ علم کی کمی کی وجہ سے یا علماء سو، برے علماء کے غلط مارگدرشن اور ہدایت اور رہنمائی کی وجہ سے آج کے دن روزہ رکھیں گے اور وہ یہ بھول جائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، بھول جائیں گے وہ لوگ۔ آپ نے سوموار کا روزہ رکھا اور ہر ہفتے روزہ رکھا، اور پورے سال میں جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ میں بتایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سال میں تقریباً 50 جمعہ ہوتے ہیں، آپ نے روزے رکھے، آپ نے جمعرات کے دن کا روزہ رکھا، آپ نے مہینے کے جو 3 دن ہوتے ہیں 13، 14 اور 15 تاریخ ایام بیض جن کو کہا جاتا ہے اس کا روزہ رکھا، یوم عاشورہ کا روزہ رکھا۔ عبادت اگر انسان کو کرنا ہے تو اس کے طریقے ہیں، عبادتیں جو ہوتی ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ ساری کی ساری انسانوں کو معلوم ہے، یہ جلسے، یہ جلوس، یہ ریلیاں کہیں پر بھی ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کسی بھی عالم نے، چاہے ان کے علماء کرام ہو یا اپنے علماء کرام ہو، کسی بھی مسلمانوں کے عالم نے ان کو صحیح قرار نہیں دیا ہے، لیکن چونکہ جب انسان کو جب دیکھتا ہے کہ فلاں نے ایسا کیا ہے، عیسائی لوگ ایسا کرتے ہیں، 25 دسمبر کے دن وہ اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو ہمارے نبی تو ان سے بڑھ کر کے ہیں، ہمارے نبی تو ان سے بڑھ کر کے ہیں، سب سے افضل ہیں، اماموں کے امام ہیں۔ جب اس طرح کی خرافاتیں ذہن میں آتی ہیں تو وہ اس طرح کے نئے نئے کام کرتا ہے، غیروں کی نقالی میں۔ یہ ساری چیزیں جو مسلمانوں میں آئی ہیں نصرانیوں اور عیسائیوں کی بدولت اور ان کی دیکھا دیکھی مسلمانوں کے اندر داخل ہوئی ہے۔ اللہ کے بندوں، ان ساری چیزوں سے انسانوں کو بچنا چاہیے، ان ساری چیزوں سے انسانوں کو بچنا چاہیے۔ حقیقت میں نبی سے محبت ایمان کا حصہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایمان آپ سے محبت، اس کا معیار کون ہے؟ سب سے زیادہ محبت کس نے کی؟ آپ کے صحابہ نے آپ سے محبت کی۔ محبت کا یہ عالم تھا، ایک کافر آدمی مکہ سے چل کر کے مدینہ آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں
صلح کرنے کے لیے یا معاملات کو دیکھنے کے لیے، مسلمانوں کے حالات اور ان کے معاملات اور ان کی کنڈیشن، ان کے حالات کو دیکھنے کے لیے آتا ہے، دیکھتا ہے کہ نبی کے صحابہ وضو کرتے ہیں، آپ تو وضو کا پانی کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ پر گرتا ہے، برکت کی نیت سے آدمی اس کو اپنے ہاتھ پر مل لیتا ہے۔ جب آپ کوئی کام کہتے ہیں تو سارے کے سارے لوگ دوڑ پڑتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس کام کو میں کروں۔ جب آپ بات کرتے ہیں تو سب کے سب لوگ خاموش رہتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ان کے سروں کے اوپر پرندے ہوں۔ کسی کو جرأت نہیں ہوتی ہے کہ آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کے اپنے نبی سے بات کر سکے۔ حضرت عمر بن عاص جب یہ کافر لوگ صلح کے لیے آئے، عمر بن عاص بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کی پوری حیت، آپ کی پوری شکل و صورت ان کے سامنے بیان نہیں کر سکا، کیونکہ میں نے اپنے نبی کو جی بھر کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں۔ آپ کا ادب، آپ کا احترام، آپ کی عزت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام اور آپ کی عزت اتنی دل میں تھی کہ کبھی نگاہیں اٹھی ہی نہیں آپ کو صحیح طریقے سے دیکھنے کے لیے۔ یہ ان کی حالت تھی۔ جب وہ آپ کوئی کام کہتے تھے تو سارے صحابہ کرام دوڑ پڑتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ مجھ سے ہی کہا جا رہا ہے، یہ مجھ سے ہی کہا جا رہا ہے۔ یہ ان کی حالت تھی، نبی سے ان کی محبت اتنی زیادہ تھی، اسی لیے آپ نے کہا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے ماں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے بیٹے سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر نے ایک بار کہا، اے اللہ کے نبی، آپ مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں، انت احب الی من کل شیء الا نفسی، سوائے میری جان کے، سوائے میرے نفس کے، سوائے اپنے آپ کے، آپ مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ کہا عمر تم ابھی مومن نہیں ہوئے ہو، تم ابھی مومن نہیں ہوئے ہو، حتی اکون احب الیک من کل شیء، یہاں تک کہ میں تمہارے نزدیک ہر چیز سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تب جا کر کے تم مومن ہوں گے۔ تو عمر نے کہا رضی اللہ عنہ، اے اللہ کے نبی، آپ مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں، یہاں تک کہ میری جان سے بھی زیادہ آپ مجھے پیارے ہیں۔ کہا الآن یا عمر، اب تم سچے مومن ہوئے ہوئے عمر۔ تو نبی کی محبت آپ کی بات ماننے میں، قسم خدا کی جو جتنا زیادہ نبی کی بات مانتا ہے وہ اتنا زیادہ آپ سے محبت کرنے والا ہے، جتنا زیادہ جو نبی کے نقش قدم پر چلتا ہے اللہ کی قسم اتنا زیادہ وہ آپ سے پریم کرنے والا ہے، جو جتنا زیادہ آپ کی سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، جو دین آپ لے کر کے آئے اس دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو قرآن آپ کے اوپر نازل ہوا اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی ڈھالتا ہے، جو باتیں آپ نے کہیں ان باتوں کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، اس راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، جو راستہ اور سیدھا راستہ جو جنت کا راستہ ہے اللہ کے نبی ہمیں دے کر کے گئے، اس راستے کے اوپر وہ چلتا ہے، لوگوں کو دعوت دیتا ہے، لوگوں کو بلاتا ہے، وہ سب سے زیادہ آپ سے محبت کرنے والا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے کر کے دکھایا ہے، اس راستے پر چل کے دکھایا ہے، اس لیے وہ اس امت کے سب سے بہترین لوگ تھے۔ انہوں نے یہ ساری خرافاتیں، یہ سارے جلسے، یہ سارے جلوس، یہ ساری ریلیاں، یہ سارا ڈیکور اپنی زندگی میں کبھی نہیں کیا، کبھی بھی نہیں کیا، بلکہ 3 صدیوں تک یہ سب چیزیں نہیں ہوا کرتی تھیں، بعد میں دھیرے دھیرے مسلمانوں میں یہ چیزیں وجود میں آئی ہیں۔ اس لیے ہوشیار، خبردار، ان بدعتوں سے آپ لوگ پرہیز کریں، ان میلاد کے نام پر، عشق اور محبت کے نام پر نبی کی وفات کے دن جو آج کا مسلمان یہ کرتا ہے، اس سے ہوشیار رہیں۔ غیر بھی ہمیں دیکھ کر کے ہنستے ہوں گے کہ یہ کس طرح کے مسلمان ہیں جو اپنے نبی کی وفات کے اوپر جلوس نکال رہے ہیں، ریلیاں نکال رہے ہیں۔ اپنے نبی کی وفات کے دن یہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، یہ لوگ حلوے بانٹ رہے ہیں، یہ لوگ شیرنیاں بانٹ رہے ہیں، یہ لوگ دعوتوں کا اہتمام کر رہے ہیں، یہ لوگ عید کے، بلکہ لوگوں نے تو یہ بھی کہہ
دیا ہے یہ عیدوں کی عید ہے، یعنی عید اور بقرعید سے بھی بڑھ کر کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مسلمانوں کی دو عید ہیں، ایک عید اور ایک بقرعید، یہ مسلمانوں کی دو عیدیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی عید نہیں ہے۔ اسی لیے ان عیدوں کے اندر اللہ کی بات مانی جاتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، نماز کا طریقہ آپ نے بتایا، عید سے پہلے کیا کرنا چاہیے وہ طریقہ آپ نے بتایا، بقرعید کے دن کیا کرنا چاہیے، قربانی کیسے کرنی چاہیے، کب کرنی چاہیے، جانور کیسا ہونا چاہیے، قرآن میں حدیث میں ساری ڈیٹیل ان عیدوں کے تعلق سے موجود ہے۔ لیکن عید میلاد اس کا ذکر تک نہیں ہے، اور آج لوگوں نے اس کو عیدوں کی عید کا قرار دے دیا، شریعت سازی، اس کو شریعت سازی کہتے ہیں، یعنی دین بنانا کہتے ہیں، جو اللہ کا حق ہے، جو اللہ کا حق ہے۔ نبی کو بھی حق اللہ نے نہیں دیا ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، نبی بھی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ سکتے جب تک کہ اللہ ان کے اوپر کوئی بات نازل نہ کر دے اپنی طرف سے اور کہہ دے اے اللہ کے نبی آپ اس کو لوگوں تک پہنچا دیں، ہم نے آپ کی طرف یہ بات وحی کی ہے، اتاری ہے، اس کو لوگوں کو آپ بتلا دیں، پہنچا دیں۔ اللہ کی قسم یہ عید بات کی پیداوار ہے، اس سے ہوشیار رہنا چاہیے، اور جو کام کرنے کے انسان کو وہ کرنا چاہیے۔ آپ کی سیرت بیان کرنا، آپ کی جیونی کو پڑھنا، آپ کی تعریفیں کرنا، آپ کی شان میں نظمیں گانا، آپ کی نعت پڑھنا، یہ اچھے کام ہیں، آپ کی تعریف کرنا، اس سے کسی مسلمان کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن اس نام کے اوپر جو دوسری چیزیں کی جاتی ہیں جوڑ کر کے، جس سے شیطان خوش ہوتا ہے، اب تو باقاعدہ رقص اور سرور کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں۔ رقص و سرور سمجھتے ہیں، گانے بجانوں کی محفلیں شروع کی جاتی ہیں، اور باقاعدہ چوراہوں کے اوپر لڑکیاں اور لڑکے اب تو ناچنے بھی لگے ہیں۔ ایسی نعتیں آئی ہیں جن کے اندر گانوں کی رنگ ٹونز ہوتی ہیں، گانوں کی تھاپ کے اوپر، اسی طریقے سے میوزک اور سنگیت اور موسیقی کی تھاپ کے اوپر سب لوگ ناچ رہے ہیں، سب لوگ گا رہے ہیں، اور کہتے ہیں یہ سب ہم عشق میں کرتے ہیں، محبت میں کرتے ہیں۔ کو دوسرا آدمی دیکھ کر کے، آپ نے بھی ویڈیوز دیکھی ہوں گی تو ہم لوگ بھی شرما جاتے ہیں کہ یہ پاگل ہو گیا ہے انسان، یا اس کے اندر جن داخل ہو گیا ہے، یا اس کی طبیعت خراب ہے، یا یہ پگلا گیا ہے، یا یہ اس کا دماغ سٹیا گیا ہے، اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ اس طرح کی الٹی سیدھی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں۔ اب تو ایسی حالت ہو گئی ہے کہ سارے کے سارے لوگ امامہ پہن کر کے مسجدوں کے اندر باقاعدہ جھلمٹ بنا کر کے، گروپ بنا کر کے، گول دائرے بنا کر کے بیٹھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جیسے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ناچ رہے ہو۔ مسجدوں کے اندر یہ سب کرنا شروع کر دیا ہے، جبکہ مسجدیں ان چیزوں سے پاک ہیں، یہ ساری چیزیں ہونے لگی ہیں۔ آپ دیکھیں عید میلاد کے نام پر لوگ کیا خرافاتیں کرتے ہیں، سب کی سب چیزیں موجود ہیں، اب پول کھلنا شروع ہو چکی ہیں، اور ساری کی ساری چیزیں آپ لوگوں کو اویلیبل طور پر ملیں گی۔ اس لیے ہوشیار، خبردار، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو صحیح دین ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔